اب ہم بات کریں گے کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ کی. اگر ہم ہیومن بینگز اینڈ پلانٹس کو کمپیئر کریں تو ہیومنز اینڈ دوسرے اینیملس کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹس کافی کمپلیکس ہیں ایز کمپیئر ٹو پلانٹس. جہاں پہ پلانٹس میجرلی واٹر، منرلز اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ پہ گزارا کر لیتے ہیں، وہیں پہ اینیملز اینڈ ہیومنز نیڈ اے وائڈ ورائٹی آف نیوٹرینٹس لائک کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، نیوکلیک ایسڈس، پروٹینز، منرلز، وائٹامنس ایکسیٹرا. اور ان سب کے ساتھ وی آلسو نیڈ واٹر ایز ویل ایز آکسیجن ٹو سروائیو. تو اب ہم ان ساری چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ کیا ہیں اور ہمیں کس طرح سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. پہلی چیز آ جاتی ہے کاربوہائیڈریٹس. ہم اپنی ڈائٹ کی بات کریں تو اس کا میجر پورشن کاربوہائیڈریٹس ہیں. جو روٹی ہم کھاتے ہیں دیٹ از 70% کاربس. جو رائس ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں دوز آر اراؤنڈ 80% کاربوہائیڈریٹس. کاربوہائیڈریٹس ہمارے علاوہ باقی اینیملس کے لیے بھی میجر سورس آف انرجی ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو 2/3 آف آل کیلوریز جو ایک اینیمل کنزیوم کرتا ہے وہ کارب سے آتی ہیں. سب سے جو وائڈلی یوز سورس ہے کاربس کا وہ گلوکوز ہے. ایون پلانٹس بھی گلوکوز یوز کرتے ہیں فار میکنگ انرجی. گلوکوز کے علاوہ مالٹوز جو کہ ہمیں گرین سے ملتا ہے، لیکٹوز جو ملک اور ڈیری پروڈکٹس میں ہوتا ہے، سکروز جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے اندر ہوتا ہے، اینڈ اسٹارچ جو کہ رائس میں ہوتا ہے، بہت زیادہ کامن ہے. کاربس کا 1 گرام ہمیں 4 کلو کیل پرووائڈ کرتا ہے. کلو کیل از دا یونٹ آف کیلوریز. ہم کیلوریز کو کلو کیل کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہیومن بینگز کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ بریڈ، پاستاز، بینز، پوٹیٹوز، بران، فروٹس اینڈ رائس سے لیتے ہیں. پھر بات آ جاتی ہے لپڈس کی. اب لپڈس کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو فیٹس اینڈ آئلس جو ہیں دے آر میجرلی میڈ اپ آف لپڈس. جو لپڈس فوڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ایک خاص فارم میں ہوتے ہیں جسے ہم ٹرائیگلیسرائڈس یا ٹرائیگلیسرولز کہتے ہیں. ان کا ایک کیمیکل اسٹرکچر ہے وہ جو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فیٹی ایسڈز نے گلیسرول کے ساتھ بانڈز بنائے ہوتے ہیں. جو فیٹی ایسڈز ہیں ان کی بھی آگے 2 ٹائپس ہیں. سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز جس میں سارے کے سارے سنگل بانڈز ہوتے ہیں اور سارے کاربنز جو ہیں دے آر بانڈڈ ٹو ہائیڈروجن. دوسرے ہیں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز جن میں کچھ ڈبل بانڈز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو کچھ کاربنز ہیں دے آر ڈبل بانڈڈ ٹو کاربنز، یعنی انہوں نے آپس میں بانڈز بنا لیے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے آر ناٹ بانڈڈ ٹو ہائیڈروجن. جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں یوزلی وہ لانگ چین ہوتے ہیں، سیدھے کے سیدھے سارے کاربنز لائن میں ارینجڈ ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ہر طرف ہائیڈروجنز ہوتے ہیں. جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں ان میں ڈفرینٹ اسٹرکچرز بھی آ جاتے ہیں. اس میں جو ڈبل بانڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ بینڈز وغیرہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں اس کے اسٹرکچر میں. اب جن لپڈس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ سالڈ ہوتے ہیں، لائک بٹر، دیسی گھی، کوکونٹ آئل. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ نے روم ٹیمپریچر پہ رکھی ہوئی ہیں، اسپیشلی اگر آپ سردیوں میں ان کو نوٹس کریں تو یہ سالڈز ہوتے ہیں. اور جن میں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوں دے آر لکوڈ ایٹ روم ٹیمپریچر. بٹر میں 70% سیچوریٹڈ اینڈ 30% انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں، اسی لیے وہ سالڈ ہوتا ہے. جبکہ سن فلاور آئل میں 75% انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لپڈ ہوتا ہے. لپڈس کا ہماری باڈی میں بہت میجر رول ہے. ہمارے سیلز کی تمام سیل ممبرینز آر میڈ اپ آف لپڈس. اس کے علاوہ the membranes surrounding our organs are lipids. The myelin sheets of neurons are lipids as well. ہمارے کچھ ہارمونز like cortisol is lipid in nature. It is secreted by adrenal glands جو کہ ہماری کڈنیز کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں. کارٹیسول ہماری اوور آل میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر، ہمارے بلڈ شوگر لیولز میں بھی اپنا رول ساتھ ساتھ لے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے لپڈس باڈی کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہیں. 1 گرام آف لپڈ سے ہمیں 9 کلو کیل ملتی ہیں which is fairly higher than carbs. نیچرلی ہم لوگ لپڈ جو ہے وہ بٹر، ملک، چیز، ایگز، مٹن، فش، کوکونٹ اینڈ ڈرائی فروٹس کی فارم میں کنزیوم کرتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں پروٹینز. پروٹینز ہماری باڈی کا میجر پارٹ ہے. دے میک اپ میجورٹی آف سائٹوپلازم، ممبرینز اینڈ آل دا سیل آرگینیلیز. اس کے علاوہ ہمارے مسلز جو ہیں وہ پروٹین سے بنتے ہیں. ٹینڈونز اینڈ لیگمنٹس جو ہیں ہمارے مسلز کے اندر ان کا بھی میجر کنسٹینٹ جو ہیں وہ پروٹینز ہیں.
ہماری باڈی کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی پروٹینز کے بغیر امپاسبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر موجود انزائمز جو ہماری باڈی کے آلموسٹ سارے فنکشنز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یا کنٹرول کر رہے ہیں, دے آر آلسو پروٹین ان نیچر. پروٹینز ڈفرینٹ امائنو ایسڈ سے مل کے بنتے ہیں. جیسے جیسے امائنو ایسڈس ایڈ ہوتے جاتے ہیں پروٹینز کا سائز بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. When we eat proteins, they can be metabolized and provide energy. 1 gram of protein ہمیں 4 کلو کیل انرجی دیتے ہیں. اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو میٹس, ایگز, گرینز, لیگیومز, ڈیری پروڈکٹس, ان سب میں ابنڈنٹ پروٹینز ہوتی ہیں ہمارے پاس.